اور اس کا مقصد ہوتا ہے فلسطین پر بات کرنا، فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو جاننا کہ ہمارے نزدیک غزہ جو ہے وہ کوئی قابل فروخت علاقہ نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں وہ خود بھی بھگت لیں گے، کیونکہ اسرائیل کا منصوبہ یہاں سٹاپ ہونے والا نہیں ہے۔ It is the month of exercise of intelligence to the optimum to understand the Quran in its depths. This program is presented by Hamdard Ruafza, the Drink of India. دوستوں، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں مظہر خان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ افطار پارٹی ہوتی ہے۔ آج ملت ٹائمز کی ایک افطار پارٹی تھی، اور وہ افطار پارٹی الوداع جمعے کے موقع پہ رکھی گئی تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ القدس ڈے جو کہ الوداع پہ منایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ آج کے دن فلسطین کو لے کر بات ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ کو لے کر بات ہوتی ہے، اس تمام چیزوں کو لے کر بات ہوتی ہے۔ اور اب کیونکہ ہر سال 1979 سے یہ منایا جا رہا ہے، لیکن اب تازہ معاملہ یہ ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ فلسطین پہ، غزہ پہ لگاتار ظلم کر رہا ہے۔ وہاں لگ بھگ اگر ایک اوتھینٹک رپورٹ مانیں تو 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جان بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لوگ نہ جانے کتنے ہزار لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسی کو لے کر یہاں پر افطار تھا، اور فلسطین کے جو بھی مسائل ہیں ان کو لے کر یہاں پر بات ہوئی تھی۔ کئی لوگ ایسے جو ہیں وہ پروفیسر آئے تھے، انہوں نے آ کر بات کی۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ویڈیو میں آپ آگے دیکھیں گے، کیا کچھ فلسطین کے مدعے کو لے کر بات ہو گئی، اس کا کیسے حل نکل سکتا ہے، وہاں کے لوگوں کی کیا پریشانی ہے، وہاں کے لوگوں کو کیا الجھن ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جب ہم چین سکون کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا جو ہے وہ بموں کے سائے میں افطار ہو رہا ہے، بموں کے سائے میں سحری وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اس تمام مسئلے کو لے کر آج اس دن پر جو ہے میں بتا دوں آپ کو، القدس ڈے کے موقع پر جو ہے وہ فلسطین کی تمام ان باتوں کو لے کر، نارملی جب ان کے ساتھ یہ جنگ کا معاملہ نہیں تھا تب بات ہوتی تھی، لیکن اب تو فی الحال تازہ معاملہ ہے، کیونکہ ایک بار جب جنگ بند ہو گئی، دوبارہ سے جب جنگ شروع ہوئی تو لگ بھگ 500-600 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب تک وہاں شہید ہو چکے ہیں دوبارہ، اور اس میں ابھی بھی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے۔ تو برکت رمضان کے موقع پر ملت ٹائم جو ہے لگاتار اس طرح کا پروگرام کرتا ہے، اور آج ملت ٹائمز کا اپنا افطار تھا، تو تمام مہمان خصوصی آئے تھے۔ چلیے چلتے ہیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں دسترخوان پہ کیا رونقیں ہیں، کیا کچھ یہاں پر انتظام لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں، کیا کھانے کا ماحول ہے۔ اس کے بعد ڈنر ہوگا، اس کے بعد تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج افطار میں یہاں پہ ہوئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کچھ یہاں پر لوگوں سے گفتگو کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کیا وہاں کے مسئلے ہیں۔ چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ آپ تمام دوستوں کا، تمام حضرات کا اس دعوت افطار میں دل کے گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آپ سب نے مختصر نوٹس پر لبیک کہا، ہماری دعوت کو قبول کی اور یہاں تشریف لائے۔ آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ عموماً دعوت افطار میں یہی ہوتا ہے کہ افطار ہو، پھر ڈنر ہو، پھر لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے، آج کی جو تاریخ ہے بہت اہم ہے۔ اس لیے اس دعوت افطار میں آپ سب سے زیادہ نہیں، صرف 15 سے 20 منٹ کی قربانی چاہتا ہوں کہ افطار کے بعد جو ہمارا پروگرام تھا کہ ہم 15-20 منٹ ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد ہم سب مل کر ساتھ کھانا کھائیں گے، پھر ہم سب جائیں گے
तरावीह की नमाज़ अदा करेंगे। रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना है वो ख़त्म होने वाला है, ईद आने वाली है, तो सभी की अपनी मसरूफ़ियत है। इसके बावजूद आप सब तशरीफ़ लाए, दिल के गहराइयों से शुक्रिया। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का दिल के गहराइयों से शुक्रिया कि उन्होंने हमें कोलैबोरेशन दिया और उनके ताउन से, सपोर्ट से मिल्लत टाइम्स और IS का ये प्रोग्राम हो सका। हज़रात, आज जुमअतुल विदा है और जुमअतुल विदा की बहुत सारी फजीलत है, अहमियत है। देश भर में आज मुसलमानों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ काली पट्टी अपने बाजू पर बांध कर इसका विरोध भी किया है। अलग अलग मसाइल को लेकर के अलग अलग मुल्कों में लोगों ने एहतजाज किया है। इसी तरह जो जुमअतुल विदा है उसकी अपनी अहमियत ये भी है कि पिछले कई सालों से हर साल जुमअतुल विदा को क़ुद्स डे मनाया जाता है और इसका मकसद होता है फ़लस्तीन पर बात करना, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना, मस्जिद अक़सा की तारीख़ को जानना, मस्जिद अक़सा पर बातचीत करना। और 1979 से बिला नागा हर साल क़ुद्स डे मनाया जाता है और इसका आगाज़ क्या था, इनिशिएटिव लिया था ईरान जो मौजूदा है, यानी मौजूदा इस्लामी जमहूरियत ईरान के बानी, वहाँ के मुजाहिद आज़ादी हज़रत अल्लामा सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने, तो उन्होंने 1979 में इनिशिएटिव लिया था, फ़ैसला लिया था कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, उसके जिद्दोजहद के लिए क़ुद्स डे मनाना चाहिए। और लगातार, बल्कि आप तारीख़ पर नज़र दौड़ाएंगे तो दुनिया के ज़्यादातर जो मुस्लिम ममालिक है वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन आज़ाद हो, कुछ नहीं भी चाहते। लेकिन जिन मुल्कों की तरफ से अमली जिद्दोजहद है, अमली कदम है, हर तरह से जो सपोर्ट करते हैं उसमें ईरान का नाम पहले नंबर पर है। और मेरा ये मानना है कि अगर अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा काम है, तो किसी की भी तरफ से हो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बातचीत करनी चाहिए। गज़ा पट्टी के हालात देखिए, संगीन तर होते जा रहे हैं। अब तक 50,000 से ज़्यादा गज़ा पट्टी में आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। 208 से ज़्यादा जर्नलिस्ट वहाँ मारे जा चुके हैं। 17,000 से ज़्यादा बच्चे उनमें शामिल है। पूरा गज़ा पट्टी जो है कब्रिस्तान में, मलबा में तब्दील हो चुका है। रहने के पास उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। एक फैमिली ने वहाँ 20 मरतबा, 25 मरतबा, 30 मरतबा नकल मकानी की है 2 साल के अरसे में। मतलब वो एक जगह जाकर अपना टेंट बनाते, वहाँ रहते, फिर इजराइल की आर्मी आती है, इंटेलिजेंस आती है और कहा जाता है कि तुम लोग इस इलाक़ा को खाली करो, कहीं और जाओ। वहाँ जा कर के वो बसते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि तुम इस इलाक़ा को खाली करो, कहीं और जाओ। और गज़ा पट्टी का जो पूरा एरिया है 35 से 40 किलोमीटर का एरिया, लंबी पट्टी जो ओपन जेल है, 3 तरफ से इसराइल है, एक तरफ से समंदर, और छोटी सी जो उसकी सरहद है वो मिस्र से मिलती है, जिस पर भी इसराइल का कंट्रोल है। तो एक तरह से ओपन जेल है और वहाँ उस छोटे से एरिया में उनको 30 मरतबा नकल मकानी करने पर मजबूर किया गया। जंगबंदी हो गई थी 19 जनवरी को और लोगों ने राहत की सांस ली। उनको लगा कि अब अमन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन दोबारा वहाँ हमला शुरू हो गया और फिर इजराइल का जो हमला है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ वक्त की कुर्बानी दे, बातचीत करें। और आज इसी पर हम 15 से 20 मिनट गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, आपका खैर मकदम है। हमारे यहाँ मौजूद है IOS के चेयरमैन मारूफ दानिश्वर जनाब प्रोफेसर अफजल वानी साहब, आपका खैर मकदम है। हमारे स्टेज पर मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद आलम साहब, आपका खैर मकदम है। आप सब में से ज़्यादातर लोग इस इदारा को जानते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ज़्यादा वाकिफ़ ना हो, तो आप सब के इल्म में बात रहनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ इंडिया का पहला मुसलमानों की तरफ से एक थिंक टैंक है, एक इदारा है जहाँ रिसर्च किया जाता है, जहाँ पॉलिसी बनाई जाती है, जहाँ स्ट्रेटजी की जाती है कि मुसलमानों के जो इशूज़ है इंडिया में क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका हल कैसे क्या होगा, मुकाबला कैसे करना है। तो रिसर्च का, तहक़ीक़ का जो काम होता है वो IOS का है। और 37-38 साल इस इदारे को हो चुके हैं। 1986 में इदारा कायम हुआ और इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो बानी हैं वो है डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब। इन दोनों शदीद अलील हैं। इसके बावजूद उनकी कोशिशें इस इदारा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जारी है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो इंडिया की बहुत मशहूर मिली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर है डॉक्टर मंजूर आलम साहब। और इस तरह के उनके बहुत सारे इदारे हैं, इनिशिएटिव है। तो हम सब उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी करें। मोहम्मद साहब आपके साहबजादे हैं, इस इदारा को लगातार संभाल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ
اور موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر اظہار خیال فرمائیں۔ گھر سے دور گھر والی فیلنگ، روح افزا والی فیل، وہ روح افزا والی فیل، وہ روح افزا والی فیل۔ 100 سال سے انڈیا ہر فیلنگ کو سیلیبریٹ کرتا آیا ہے روح افزا کے ساتھ، اسی لیے آج بھی ہے روح افزا، دا ڈرنک آف انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، میں آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک ایسے وقت میں جب جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم مل رہے ہیں، رمضان جا رہا ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ سب کی، ہم سب کی جو عبادتیں ہیں اور جو کیا میں کوششیں ہیں رمضان کو منانے کی، رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کی، رمضان کے روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی، ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صاحبو، یہ رمضان اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے ان فلسطینی بہن بھائیوں کو نہیں بھول سکتے جو کہ بنیادی طور پہ اس وقت اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور جیسا کہ ابھی ہمارے دوست شمس تبریز کہہ رہے تھے، 50,000 نہیں، 50,000 سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنائے جا چکے ہیں، ان کے گھروں کو ایک طرح سے برباد کیا گیا ہے، ان کے بچوں کو ایک طرح سے قتل کیا گیا ہے، ان کی خواتین کو ایک طرح سے جو ان کو ایک طرح سے ان کے جو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ان خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ ہم اس سب کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور عالم اسلام کو جس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اس طرح اس نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل نہیں انہوں نے کیا، لیکن بہرحال جو انہیں کرنا چاہیے تھا، جو وہ کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا انہوں نے۔ اس بات کا ہمیں پوری طرح سے احساس ہونا چاہیے۔ میں ایران کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایران کے جو مذہبی پیشوا اور رہنما تھے، کیا میں آقائے روح اللہ خمینی، کیا وہ ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور یہ بتایا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ کسی ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کا اجتماعی مسئلہ ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ 1989 سے جب سے انہوں نے یہ کال دی کہ ہم یوم القدس کے طور پہ جمعۃ الوداع کو منائیں، اس وقت سے ہم مناتے آ رہے ہیں، اور ساری دنیا میں ایک نئی بیداری پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں اس موقع پر حماس کے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ ہم غزہ سے لوگوں کو ہٹائے جانے کے خلاف ہیں، کیوں کہ ہمارے نزدیک غزہ جو ہے وہ کوئی قابل فروخت علاقہ نہیں ہے جس کی کہ ہمیں ٹرمپ صاحب یا اسرائیل کسی طرح کی سودے بازی کر سکے۔ ہمیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس وقت معاف کیجیے گا، میرے نزدیک IOS کا کوئی تصور ڈاکٹر منظور عالم کے بغیر ناممکن ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت دے اور صحت عاجلہ اور کاملہ دے، اور وہ ایک طرح سے ہماری قوم کی اسی طرح سے رہنمائی کرتے رہیں جیسے کرتے آئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوست شمس تبریز کا کہ جنہوں نے اس موقع پر یہ روزہ افطار کی دعوت بھی کی، ساتھ میں فلسطینیوں کو نہیں بھلایا۔ یہ بڑی بات ہے، اس کے لیے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔
بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب کو. یقینی طور پر جو فلسطین کے حالات ہیں بے حد تشویشناک ہے، اور ہم سب یہاں سے دعا ہی کر سکتے ہیں جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے جو وہاں جنگ لڑ رہے ہیں. میں ملت ٹائمز کو دیکھ رہا تھا. ملت ٹائمز پر اب تک 10,000 ویڈیوز آ چکی ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 2500 یا 3000 ویڈیوز فلسطین کے موضوع پر بنی ہیں. پل پل کی میں نے اپڈیٹ دینے کی کوشش کی ہے، اور آپ سب وہاں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. میں اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور ہمارے یہاں معروف دانشور اور ایکٹیوسٹ ہیں جناب سجاد صاحب. آپ کارگل سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور 2-4 منٹ اس پر گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزت مآب پروفیسر اختر الواسع صاحب اور دیگر معززین، ملت ٹائمز کے ذمہ داران اور انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے ذمہ داران، آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا، یہ زمینہ فراہم کیا کہ ہم آج بیٹھ کر افطار کے ساتھ ساتھ فلسطین کے ان نہتے مظلوم اور مستضعف لوگوں کو یاد کریں جو افطاری بھی اسرائیلی بمباری کی زد میں کر رہے ہیں، اور سحری بھی اسرائیلی صہیونی جرائم کی زد میں کر رہے ہیں، اور ان کا پورا روزہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اسی خوف و ہراس اور اسی پریشانی سے گزرا. مسئلہ فلسطین، جیسا کہ میرے پیش رو جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب نے فرمایا مقرر، کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اگست 1979 کو جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دے کر کے فلسطین کے مسئلے کو عربوں کے مسئلے سے ہٹا کر کے، ایک علاقے کے مسئلے سے ہٹا کر کے امت مسلمہ کا مسئلہ بنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسرائیل ایک سرطان ہے، ایک کینسر ہے. جب تک کینسر کا علاج جو ہے وہ مقاومت ہے، اور تب سے لے کر آج تک فلسطین کے لوگ مسلسل مقاومت کر رہے ہیں اور مقاومت کی قیمت ادا کر رہے ہیں. وہ قیمت آپ نے دیکھا ہوگا لبنان میں سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی شکل میں ہو، شہید یحییٰ سنوار کی شکل میں ہو، اسماعیل ہانیہ کی شکل میں ہو، لاکھوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں، ان جان بازوں کی قربانیوں کی شکل میں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، مگر وہ چہرے جو ہم جانتے ہیں ان کے نام سے ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں. اسرائیل نے فلسطین کو بارود کے ایک ڈھیر میں تبدیل کر دیا، اور ہم نے دیکھا کہ پوری امت مسلمہ افسوس کا مقام ہے کہ جو کچھ مسلمان امہ کو یا مسلم کنٹریز کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور جس کی سزا آئندہ آنے والے سالوں میں وہ خود بھی بھگت لیں گے، کیونکہ اسرائیل کا منصوبہ یہاں سٹاپ ہونے والا نہیں ہے. اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کی تلاش میں ہے، اور وہ پوری امت مسلمہ کو محکوم اور اسیر بنانے کے موڈ میں ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے سینچری ڈیل یا ابراہیم اکارڈ کے نام پہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان تمام کھیلوں کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کی خوشی بھی ہے کہ محور مقاومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرقوں سے آزاد ہو کر لوگ ایک طرف مسلم، نان مسلم اور مسلمانوں میں ہر فرقے کے لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک طرف مسلم، نان مسلم اور مسلمانوں کے ہر فرقے کے لوگ فلسطین کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ حق اور باطل کی جو لکیر کھینچی ہے یہ فلسطین کی اس جدوجہد آزادی نے کھینچی ہے، اور ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ لکیر کے کس طرف کھڑے ہیں. اور فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مسائل کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے حالات بھی فلسطین سے کم نہیں ہیں، اور جیسے حالات مسلمانوں کے بنائے جا رہے ہیں یا آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر ہم نے قبل از وقت اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، ہم نے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. میں ایک بار پھر جناب شمس پرویز صاحب کا اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شرکا مقررین سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب منظور عالم صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے جلد از جلد. اور انشاءاللہ یہ جو انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز ہے، ہماری بھی یہ کوشش رہے کہ پہلی بار میں اس
ادارے کے حوالے سے میں معرفی ہو چکا ہوں، تو یہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کے تھوڑا بہت ڈائلاگ اور ڈسکشنز کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہمارے خطے میں بھی جو حالات ہو رہے ہیں اس سے بھی آگاہی حاصل ہو، اور ہم ان سے بہت ساری چیزوں میں معلومات حاصل کریں، ان کے ایکسپیرینس کو برآں کار لا سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے اور مختصر انداز میں پورے مسئلے پر آپ نے روشنی ڈالی ہے، اور یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے بہت اہم ہے، بہت بڑے بڑے کارنامے بھی اس نے انجام دیے ہیں۔ سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آئی تھی تو جسٹس سچر نے بار اعتراف کیا کہ انہوں نے جو ڈیٹا حاصل کیا تھا ریسرچ کے لیے، انالائسس کے لیے، تو تقریباً 30 سے 35% جو ڈیٹا ان کو آئی او ایس سے ملا تھا ان کے اس پورے رپورٹ میں۔ تو ایک بڑا کام ہے اس ادارے کا، اور بھی کئی بڑے کام ہیں۔ اور اب یہاں پر موجود ہیں ہمارے آئی او ایس کے چیئرمین معروف دانشور جناب پروفیسر افضل وانی صاحب، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، مختصر خطاب فرمائیں، کیونکہ سب لوگوں کو جانا بھی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو پروفیسر افضل وانی صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، میری تقریری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، لیکن میں اردو میں بات کرنا چاہوں گا، یہ سمجھ کے کہ آپ میں سے زیادہ لوگ یا جرنلسٹ ہیں یا جرنلزم میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں کہنا چاہوں کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اور جرنلزم جو ہوتا ہے یہ ایک سوسائٹی کا نروس سسٹم ہوتا ہے، اور اگر اس سوسائٹی کو کمزور کرنا ہے تو پہلے اس کا نروس سسٹم کو کمزور کرنا ہے، اور اگر وہ خود وہ سوسائٹی سمجھدار ہے، قابل ہے، آگے جانا چاہتی ہے، تو اس کو پہلے اپنا نروس سسٹم ٹھیک کرنا ہے۔ یہی آگہی لیتا ہے، یہی آگہی دیتا ہے، اور اسی میں جو بہت سارے دانشور بول کے رو کے چلے جاتے ہیں، یہ ہوا، اتنے مرے، اتنے وہ ہوئے، تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ حل کیا ہے، اس پہ نہیں بولتا ہے کوئی۔ اور اگر جرنلسٹس میں بھی یہی کمزوری رہی کہ وہ صرف رونا رہتے رہے، اور جو تیاری ان کو کرنی ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس چیز کو ہمیں مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس چیز کو سامنا کرنے کے لیے ہماری تقویت کس چیز سے آ جائے گی، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس سارے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو پھر دشمن کی کامیابی ہے کہ آپ روتے ہیں، کیونکہ وہ تو رلانا ہی چاہتا ہے نا آپ کو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ آج کہیں گے اتنے مرے، کل کہیں گے اتنے مرے، کل، تو وہ یہ سننا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ میں عقل آ گئی ہے اور آپ کچھ سمجھداری کرنے لگے۔ میں بالکل جو ہے بہت قدر سے مفسرین کو، علماء کو، سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور بلکہ اس سے زیادہ جتنی قدر وہ خود کرتے ہیں، لیکن شکوہ بھی کرتا ہوں، کیا کروں، فطرت سے کچھ گستاخی ہے انورٹڈ کاماز میں، کہ آج رمضان کا مہینہ ہے، سارے لوگ ثواب گن رہے ہیں، اس سے جو ہے جنت ملتی ہے، وہ کرتے ہیں، اور کچھ دانشور تھوڑے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے صبر آتا ہے، اس سے جو ہے مضبوطی آ جاتی ہے، حالات کا سامنے کرنے کا یہ آتا۔ کسی کو میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہتے ہوئے کہ روزے سے عقل بھی بڑھتی۔ آپ ثابت کر لیجئے، مجھے کسی عالم کا نام بتائے اس نے آج تک آپ کو کہا کہ روزے سے عقل میں تیزی آتی ہے، سمجھداری بڑھتی ہے، یہ کوئی کسی کو میں نے نہیں سنا۔ اس کنٹیکسٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے اور اگر عادی ہو گئے ہیں انہی تقریروں کے سننے کے، تو آپ پچھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ چاہت رہی ہے کہ ان کے صحابی بہت زیرک، عقل مند، ہوشیار،
तेज, रेस्पॉन्सिव, समझदार होने चाहें, वो सिर्फ आखिरत के सवाब ही गिनते ना रहें, वो अलग बात है। वो तो उसका आउटपुट है, वो तो खुद ही एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। जब आप कुछ करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस ही हो जाता है। आप एक मस्जिद तामीर कर रहे हैं तो इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है, और उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे और आपका जन्नत में मकान बन रहा है। लेकिन बात यह है कि आप मस्जिद को कैसे बचा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उसमें आप में कितनी स्ट्रेटजी है, टैलेंट कितना है, इन्वॉल्वमेंट कितना है, एंगेजमेंट कितना है। और अगर आप पिछले मैं 1967 में एक बच्चा था, स्कूल जाने लगा था, लेकिन मस्जिद में गया, वहाँ इमाम साहब मुबल्लिग जो थे वो दुआ कर रहे थे, या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस को बचाइए, ये कर लीजिए। ये मुझे बाद में और 12 साल के बाद जब ईरान का इनकलाब आया, तब जो है ये उसी साल में 1979 में जुम्मतुल विदा को अल मुक़द्दस डे डिक्लेयर किया गया। बात ये है कि आप इस जो एंटी पॉलिसी है वो कितना समझते हैं, आप अपने स्ट्रेटेजिक कितने हैं, कितनी समझदारी है आप में, या आप सिर्फ रोते ही रहते हैं। अगर आप समझदारी पैदा नहीं कर रहे तो आप इमाम खुमैनी के साथ नहीं हैं। उनको कोई रोने वाली जमात नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए कि जो देखता है और जो कुरान का मिजाज है, मोमिन का मुस्तकिल मिजाजी के साथ सोचते रहना, समझते रहना, रिसर्च करते रहना और अपने जो मंजिल की तरफ आगे जाते रहना, ये असली चीज़ है। तो मैं जर्नलिस्ट सभी हजरात को ये कहना चाहता हूँ कि आपको इसी तरह से काम करना है और हक़ाइक़ की बुनियाद पे काम करना है और हक़ाइक़ को सामने लाना है। और आपके लिए एडवांस में मुबारक करूँगा कि चूँकि हक़ाइक़ आपके फेवर में तो कामयाबी आपको होगी, अगर मुश्किल होगी तो वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे होगी, और हक़ाइक़ बिल्कुल बातिल के हक़ में नहीं है। जो भी है वो बातिल के हक़ में नहीं है, न कानून उनके हक़ में है बैनुल-अक़वामी, न नेशनल, न पॉलिसीज़ उनके फेवर में है। लेकिन अगर कमी है कि हमारा जो है आम आदमी, हमारा जर्नलिस्ट, वो शायद इस दिशा की तरफ और जाने की कोशिश उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह करनी चाहिए। तो ये बात जो है मैं बहुत महसूस करता हूँ और इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। और ये फिर दोहराऊँगा कि आज के बाद जब रमज़ान आएगा तो इस महीने को कहना चाहे, दिस इज़ द मंथ ऑफ एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंस। It is the month of exercise of intelligence to the optimum, to understand the Quran in its depths, to understand the actions of the people of the world, again to optimum, and again it is the month where you have to strategize yourself. अब आज का सब लोग बैठे रहते हैं कि शब कद्र है, इसमें इतने महीने का सवाब है। सवाब क्या मतलब है? और जब आप कहते हैं कि ये भी है कि इस दिन ये लिखा जाता है, साल भर के लिए वो लिखा जाता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये आपको इसलिए कहा गया है कि आपको उस रात बैठना है, बैठ के आपको समझना है सोसाइटी को, और साल भर के लिए आपको प्लान करना है कि मैं इस साल क्या क्या काम करूं, उम्मत की क्या ज़रूरत है, मेरी क्या ज़रूरत है, लोगों की क्या ज़रूरत है, मुझे इस दिशा में काम करनी है। नवाफिल पढ़ते पढ़ते जो आप राहत से फिर बैठते हैं 2 मिनट 3 मिनट, उसमें ये सोचते रहिए कि मैं इन ख़यालात को देख रहा हूँ, और उसको कहते हैं शब कद्र, उसी को कहते हैं कि कुरान का नाजिल होना, उसी को कहते हैं कुरान के डायरेक्शन के हिसाब से अपने को डालना। और अगर ये बात नहीं है, आप समझते रहे मैं 100 रकात नफल पढ़ लिया और मुझे वो जो है और जो जहाँ काम करना आपने अपने मैदानी अमल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे करना क्या है, सुबह उठ के क्या करना है और क्या करना है, जिससे मेरा नबी मुझसे ये नहीं चाहता। उनको कहाँ सुख से रहने दिया,
اور پھر اب ہیں شمس تبریز قاسمی صاحب. کسی کو یہ نہیں کہا کہ مختصر الفاظ میں کہنا, مجھے بتا دیا, کیونکہ مجھے وہ کہنا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے, اور کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے, روٹین میں چلنے کا مزاج ہے. تو اس لیے اس خالی پیٹ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, اور کیا پتا کہ اسی میسیج کی بنا پہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. میرے خلوص پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد یہ بتا دیجئے, اگر تقویٰ کا سینٹرل کمپوننٹ کوئی یہ ہے, وہ عقل کا استعمال ہے, اور اگر اس سے عقل کے استعمال کو کمزور کیا جائے اور اگر خالی ہی کیا جائے تو پھر تقویٰ کی کوئی منزل, کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے, نہ وہ تعمیر ہو جاتا ہے تقویٰ. اس لیے اس کو دیکھ کے کہ اگر آپ متقی ہیں اور آپ فلسطینیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے کوئی اسٹریٹجک ہے ہی نہیں, آپ فیل ہو جاتے ہیں ہر جگہ, کیوں؟ تو پھر اللہ اپنی ہی, پھر ہم کہتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے سنبھال لے لیجئے, لیکن ہمیں اس کوشش میں حصہ دار ضرور بننا ہے. آپ کا پین, آپ کا کاغذ اس کا حصہ دار ہونا چاہیے, اور پوری سوسائٹی کو جرنلسٹس کی قدر کرنی چاہیے, اور ان کے فیور میں ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے چاہے, تاکہ اچھے جو زیر کی اور اچھے قابل بچے جو ہوں گے ان کو اسکالرشپ دینی چاہیے, تاکہ یہ جرنلزم کی ڈگری کر کے آئیں اور یہ بہت ہی اچھے جرنلسٹ بن جائیں, تاکہ یہ قوم کی بات اچھی طرح کہہ سکیں اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا سکیں. میں اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے درگزر فرمائیے مولا, ہماری خطائیں معاف فرما دیجئے مولا, ہمارے روزے قبول فرما دیجئے مولا, اور ہمیں اپنے کرم سے نوازی اور کامیابی دے دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ پروفیسر افضل وانی صاحب. میں آپ سب کے سامنے ذکر کروں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ کوئی ادارہ بنتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی زندگی میں ہی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے, عہدہ چھوڑ دے, جو فاؤنڈر ہو اور کسی اور کو ذمہ داری دے. ہمارے ڈاکٹر منظور عالم صاحب کی خوبی یہ ہے کہ IOS کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے, منصب ہے, چیئرمین کا ہے, اور جب وہ بیمار ہو گئے, آفس نہیں آ رہے تھے, تو انہوں نے اپنی جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ اب اس عہدہ پر وہ نہیں رہیں گے, اور پروفیسر افضل وانی صاحب کو انہوں نے یہ عہدہ دیا, آپ چیئرمین ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کہ آخری سانس تک جو ہمارے یہاں روایت ہے کہ وہی رہے گا, کوئی اور نہیں, یا اپنے خاندان کے کسی شخص کو دیا جائے گا. تو یہ سب اسلامی اسپرٹ ہے جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کوئی ادارہ آگے بڑھتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. حضرات, ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, اور نو ڈاؤٹ کہ جو پوری امت مسلمہ ہے فلسطین کے حوالے سے فکر مند ہے, بے چین ہے, اور جن کے بس میں جو کچھ ہے وہی کر رہے ہیں. میرے پاس ہزاروں لوگوں کے کال آتے, میسیجز آتے ہیں انڈیا سے کہ ہمیں پیسہ بھیجنا ہے, ڈونیشن بھیجنا ہے, کیسے بھیجے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ بھیجنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کسی اسلامی ملک کی ایمبیسی میں جائیے, ممکن ہے وہاں سے کچھ راستہ ملے یا کچھ اور طریقہ نظر آپ کو آ جائے. ڈائریکٹ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, نہ انڈیا کی کسی NGO کے لیے پاسبل ہے کہ ڈائریکٹ وہاں پہنچ سکے. تو بہرحال آپ سب لوگوں کو ڈنر بھی کرنا ہے, ہم نے آپ سب کا کافی وقت لے لیا. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر افضل وانی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے, معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب کا. آپ کے اپنے بھائی کے ہاں آج افطار کی دعوت تھی, لیکن اس کو چھوڑ کر سر یہاں آ گئے کہ تمہاری دعوت تھی, تو اس کو میں انکار نہیں کر سکتا. تو دل کی گہرائی سے شکریہ آپ کا. محمد عالم صاحب یہاں موجود ہے, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر شہاب الدین ثاقب صاحب تشریف لائے, انقلاب کے سینئر سب ایڈیٹر ہیں, آپ کا شکریہ. ہمارے یہاں اشرف زیدی صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, ایران کلچر ہاؤس کے آپ میڈیا کوارڈینیٹر ہیں, ایڈوائزر ہیں, آپ کا شکریہ. ہمارے یہاں جاوید صاحب ہیں, آپ سینئر صحافی ہیں, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر مظفر حسین غزالی صاحب ہیں, آپ کا شکریہ. میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کو بھی مائک دوں, لیکن ٹائم کم رہ گیا, تو معذرت, اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے یہاں شعیب رضا صاحب موجود ہیں, انڈیا ٹی وی کے جرنلسٹ ہیں, روزانہ ہی آپ ان کو دیکھتے ہوں گے, اور بہت پوزیٹیو انداز میں, اچھے انداز میں انڈیا ٹی وی پر بھی یہ مسلمانوں کی باتوں کو رکھتے ہیں, اور جو ایک ٹرینڈ ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو اگر اچھی تربیت کے لوگ ہوں, اچھی فکر کے لوگ ہوں, تو کہیں بھی رہ کر کے اچھا کام کر سکتے ہیں. شعیب رضا بھائی اس کو ثابت کر رہے ہیں.
ہمارے یہاں حبیب اللہ صاحب موجود ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، ناؤس نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں شاکر صاحب موجود ہیں، پیچھے سلام خان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں. آپ کا شکریہ. ادھر جتنے لوگ ہیں تو آپ سب لوگوں کا. ہمارے یہاں پروفیسر نسیم صاحب موجود ہیں، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. احمد علی صدیقی صاحب ہیں، نعیم چودھری صاحب ہیں. تو آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے مختصر دعوت پر لبیک کہا، تشریف لائے. اور اسی کے ساتھ میں اس تقریب کا اختتام کرتا ہوں. اور یہاں کھانا لگا ہوا ہے تو آپ سب لوگ چلیں اور کھانا تناول فرمائیں. دوستو، ملت ٹائمز کی ایک افطار پارٹی تھی. یہاں دانشور اختر الواسع صاحب پروفیسر میرے ساتھ موجود ہیں. سر، پہلے تو کیونکہ ملت ٹائمز نے آپ کو افطار میں مدعو کیا تھا، آپ آئیں، کیسے دیکھتے ہیں اس افطار کو؟ یہ افطار جو ہے بنیادی طور پہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا حصہ ہے رمضان کے مہینے میں. اور ایک دوسرے سے اس سے رشتہ بڑھتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت اور محبت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے. سر، میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید اور بقرعید کے علاوہ اگر سب سے بڑی کوئی دن ہے تو وہ ہمارے لیے جمعۃ الوداع ہے، یعنی الوداع جمعہ ہے. اور آج یہ القدس ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، القدس ڈے کے لیے میں امام خمینی علیہ رحمہ کا شکردار ہوں، اور امت کو شکردار ہونا چاہیے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کو اپنے لیے ایک مشن بنایا اور ساری دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا، اور نتیجے میں جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دیا. اور اس طرح سے ایک طرح سے وہ مسئلہ جو دبا ہوا تھا اور جو لوگ کچلے جا رہے تھے، ان کے مسئلے کو نئی زندگی دی اور نیا پیغام دیا اور ساری دنیا کو امر کیا. سر، میں یہ ایک کیونکہ آج کے دن جو ہے وہ فلسطین کی آزادی کو لے کر بات ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں حال فی الحال کہ سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل اور امریکہ نے بہت برا حال کر رکھا ہے غزہ میں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، ایسا بدل جاتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. بنیادی طور پہ چاہے بائیڈن ہوں، چاہے ٹرمپ ہوں، چاہے نیتن یاہو ہوں، یہ سارے کے سارے ایک ہی تھیلی کی چٹے بٹے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی جغرافیہ نہیں بدل رہے، تاریخ بدلنا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں بنیادی طور پہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کا ظلم اور وہ ہے اسے برداشت نہ کریں. اور وقت آ گیا ہے جب عالم اسلام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. دوستو، ابھی جب سر آپ بیان کر رہے تھے یا اسپیچ دے رہے تھے، میں سن رہا تھا آپ کی باتیں کہ رات کو نوافل پڑھیں، یہ تمام چیزیں کریں. القدس ڈے ہے اور یہ جو منایا جاتا ہے یہ الوداع جمعے کو منایا جاتا ہے. فلسطین کو لے کر بات ہوتی ہے. جس طرح سے لگاتار اسرائیل حملہ ور ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں، بہت لوگ جو ہیں وہ گھر سے بے گھر ہو گئے. اس ظلم کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اور آپ بیچ میں کہہ رہے تھے کہ پترکاروں کو اپنی ڈیوٹی نبھانی چاہیے، اس پر تھوڑا سا ڈسکشن کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اصل میں جو ہے نا، جب بات گہرائی میں نہیں سمجھی جاتی ہے تو پھر شارٹ ٹرم لوگ بیماری کا علاج ڈھونڈنے لگتے ہیں اور وہ ہوتا نہیں ہے. بیسیکلی جو جمعۃ الوداع ہے یہ انسانیت کے عروج کا جو اپر لمٹ ہے یا جتنا آپٹیمم اس کا ہو سکتا ہے اس کی مثال ہے. کیونکہ روزے میں آدمی اپنے نفس کو اتنا اپنے حساب سے، انسانی حقوق کے حساب سے، انسانوں کے اقدار کے حساب سے اوپر لاتا ہے. تو پھر یہ ٹریننگ کورس ختم ہوتے ہوئے فرائیڈے میں الوداع کرتا ہے. الوداع کے موقع پہ یہ اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں اب بالکل سینسیٹیو ہو گیا، حساس ہو گیا، میں انسانوں کی قدر سمجھتا ہوں. اب بیت المقدس کو اس کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کے یا ان کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے وہ انسانی حقوق کی، انسانی اقدار کی پامالی ہے. اور بیت المقدس جو ہے جمعۃ الوداع میں یہ یاد آنا چاہیے آدمی کو کہ جتنے بھی قدریں انسانوں کی پامال ہو رہی ہیں دنیا میں، اور اس کے علاوہ جو یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے یہ انسانی حقوق ہی کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے انہیں بات کرنی چاہیے، اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جو ظلم کرتے ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کو فیل نہیں ہونے دینا ہے، ان کو ناکام نہیں ہونا دینا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، بلکہ ان سارے اداروں کو
पूछना है कि आप क्यों इस जुल्म के टाइम में आप आगे नहीं आते हैं और इसको रोक क्यों नहीं रहे हैं। सर, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँ तो इसका बेसिकली हल है क्या? इसका हल ये है, पहली बात तो यही है कि मैसेज जो है सही ढंग से प्रेजेंट किया जाए। ये कोई सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है, ये इंसानों के इंसानी हकूक़ का मसला है और इसमें इंसानों के पामाल होने का बिल्कुल एक इजहार है जिसको रोकना चाहे। उसके लिए ईसाई को भी, हिंदू को भी, यहूदी को भी, जो असली हो, काम करना चाहें कि हम बैतुल मुक़द्दस को सही सूरत हाल में रखें और जिन जिन मुतक़दीन जो है जो जुड़े हुए हैं उसके साथ, उनको अपना अपना मकाम उसमें देना है और किसी को ये डाउन नहीं दिखाना है कि हमने इस पे कब्ज़ा किया, हम ये लेना चाहते हैं, दूसरों को पामाल करना चाहते हैं। तो इसको पूरा इंसानियत का इंसानी मसला लेके आगे बढ़ाना चाहिए और पूरे जज्बे से काम करना चाहिए। आपने मस्जिद का जिक्र किया, आपने क्या मुबल्लिग जो है वो बयान करते हैं, दुआएं मांगते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकता है, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं पूरी दुनिया में 52 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, कहाँ कमी लगती है आपको कि कहाँ ऐसी कमी है कि फ़लस्तीन का इतना जो बर्बरता हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान दुआ कर सकते हैं और दुआ का मतलब होता है अपने लिए कोई रास्ता मुतय्यन करना। पहले जब आप अपने लिए कोई रास्ता मुतय्यन करेंगे उसी के लिए तो अल्लाह से मांग लेंगे। जब आपने मुतय्यन किया कि मैं MBBS करूँगा तो उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह से, फिर कोशिश करते हैं। इसी तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अपने लिए जो विजन डेवलप करना है उसके लिए मेहनत करनी है। उसकी वजह से उनकी एक अच्छी हैसियत बन जाएगी और उस हैसियत से जब ये बात करेंगे खलूस के साथ, उसमें इतनी ताकत होगी कि इसमें किसी 2 करोड़ 4 करोड़ वाले मुल्क की कोई हैसियत नहीं होगी जितनी 20 करोड़ मुसलमानों वाले मुल्क में होगी। इसलिए उनको ये नहीं समझना आजकल के ज़माने में पॉलिटिकल मैप इम्पॉर्टेंट नहीं है। आजकल के ज़माने में आप कितने सोशली खलूस के साथ एक दूसरे के साथ कितने कनेक्टेड हैं, मेरा आपसे कितना कंसर्न है, प्यार कितना है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसके लिए वो मुल्क, ये मुल्क, आज़ाद मुल्क, वो मुल्क होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी पोजीशन को बिल्कुल यहाँ के कानून के हिसाब से मुस्तहकम करना चाहिए और कानून के आर्टिकल 51 में ये लिखा है कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि लोगों में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। मैंने आज तक कोई मुस्लिम तंजीम नहीं देखी कि हमें ये हक़ दे दीजिए कि हम अपने अंदर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और जब वो कर ही नहीं, आप सही दिशा में आप चल ही नहीं रहे हैं, तो आप कैसे अपनी हैसियत कायम करेंगे, फिर आपकी बात कहें। तो ये जो है उसमें मैं इत्फाक नहीं करूँगा कि यहाँ नहीं कर सकते हैं, हम ही ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बहुत ज़्यादा हैं और हम ही रास्ता दिखा देंगे। और हमारे साथ जो हैं अच्छे अच्छे जो लोग यहाँ आए हैं, आज भी हैं। तो कुल मिला के ये है कि रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से नहीं, रोना जो है फिर दोना होता है। गम आया तो रोया और फिर गम दोया, फिर गम दोने के साथ साथ आपको अब कहना कि आप मुझे क्या करना है। रोते रोते मरना नहीं है, रोते रोते आपको अपनी पोजीशन ऐसी बनानी है कि मैं एक इंसान के अक़दार के साथ जीऊँ और उन्हीं के लिए, उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए रहूँ, जीऊँ और जो हो सकता है मुझे करना चाहिए। ठीक है सर, बात दोस्तों अशरफ जैदी मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज क़ुद्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान से अलग कई जगहों पर जो है इसको सेलिब्रेट किया। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है इसकी क्या खासियत है? देखिए, क़ुद्स डे एक अहम मसला है और जुमतुल विदा, रमज़ान मुबारक में जुमतुल विदा के मुनासबत से पूरे आलम इस्लाम में इस दिन मुसलमानों को जो कॉल इमाम खुमैनी ने 1979 में दी थी, उसी की याद में मुसलमान निकलता है और जो एक मुश्तरक और अहम मसला है उम्मत मुस्लिमा का, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी,
اس کے اوپر وہ نکل کر ڈسکشن کرتا ہے. ریلیز بپا ہوتی ہیں ایران کے اندر, بہت بڑے لیول پہ, ایران کے بڑے شہر سے لے کے چھوٹے شہر تک ہر جگہ بڑی بڑی ریلیز ہوتی ہیں, اور امت مسلمہ کو جوڑنے کی اور متحد ہونے کی ایک کال ہے جو امام خمینی نے دی ہے, تاکہ وہ لوگ جمع ہوں, متحد ہوں, اور مسئلہ فلسطین جو امت مسلمہ کا ایک کور ایشو ہے اس کے اوپر توجہ دیں. اور اس جمعۃ الوداع کو ہی امام خمینی نے خالی یوم قدس نہیں بلکہ یوم مستضعفین کے نام سے بھی پہچانوایا. یعنی آج ہر وہ قوم کے جو مستضعف ہے, جس کے اوپر ظلم ہوا ہے, ہر وہ ملک کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کے خاتمے کے لیے, اس قوم کو اس مستضعفین سے نکالنے کے لیے امام خمینی کا جو یوم قدس کا اعلان تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور اس کے اوپر امت مسلمہ کی جو جاگرکتا ہے, اس کال کے اوپر ریلیز نکالنا ہے. مختلف ممالک میں, صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں, یورپین ممالک میں بھی اس دن کو بڑے احتشام کے ساتھ, بڑی تیاری کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اکثر ممالک میں, بڑے شہروں میں قدس کی آزادی کے لیے ریلیز نکل رہی ہیں, اور ان ریلیز کے اندر مسلمانوں کی شرکت, مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی شرکت اس بات کو درشاتی ہے کہ آج بھی قدس کا ایشو زندہ ہے, آج بھی قدس کی آزادی کی لڑائی جاری ہے, اور جب تک یہ آزادی کی لڑائی جاری رہے گی تب تک یوم قدس منایا جاتا رہے. بہت بہت شکریہ بات کریں. سر آپ کا بہت بہت خوش آمدید, کیونکہ آپ ملت ٹائمز کے افطار میں آئے. اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید ہو یا بقرعید ہو, اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یہ الوداع جمعہ جو ہے بہت بڑا دن ہے. اور یہ القدس ڈے جو ہے وہ اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فلسطین کو لے کے بات ہوتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایک بار سیز فائر ہو گیا, پھر جب لوگ وہاں لوٹ کے آئے تو ظلم اتنا ہوا کہ 500 سے زائد لوگ جو ہے جان بحق ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو میں سب سے پہلے تو ملت ٹائمز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے یہ افطار کے ساتھ ساتھ جو یوم القدس کے موقع پر یہ ڈسکشن کا اہتمام کیا, بہت ضروری ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مسلم آبادی ہم دیکھتے ہیں, ہمارے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے فراموش شدہ موضوع ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری طریقے سے فلسطین, خاص کر غزہ پٹی کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے. پوری دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. حقوق انسانی کے ادارے جو جانوروں کے حقوق پر بات کرتے ہیں, وہ یہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اس جینوسائیڈ پر بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسرائیل بیسیکلی جو ریزسٹنس کو ختم کرنے کا ان کا ٹارگیٹ تھا کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے, ہم لبنان میں حزب اللہ کو ختم کر دیں گے, یمن میں انصار اللہ کو ختم کر دیں گے, اور اس طرح سے ہم اپنا جو غزہ کا پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. تو آپ نے دیکھا حماس اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے, حزب اللہ اپنی جگہ قائم ہے, حوثیز اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں, یمن اب مقابلہ کر رہا ہے. تو ان کا جو منصوبہ ہے وہ فیل ہوا ہے, اور اسی دباؤ, ریزسٹنس کے دباؤ کے چلتے انہوں نے یہ سیز فائر ایگریمنٹ کیا تھا. لیکن ٹرمپ آنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر یہ حملے شروع کیے ہیں. لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ مقاومت کے سامنے جو ہے ان کو شکست تسلیم کرنی پڑے گی, اور دیر یا سویر اگر امت مسلمہ متحد ہو تو اسرائیل کو شکست کا منہ ضرور دیکھنا پڑے گا. اور یہ دیکھیں کہ اس وقت سنچری ڈیل کے نام پہ, ابراہیم ایکارڈ کے نام پہ بہت سارے مسلم ممالکوں کو بھی ان کے سربراہان کو ڈرا دھمکا کے ٹرمپ حکومت جو ہے وہ فلسطین کا سودا کرنا چاہتی ہے, فلسطین کو نام کو نقشے سے ختم کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ وعدہ الہی ہے کہ جو ظالم ہے اس نے بٹنا ہے, اور جو مستضعف اور مظلوم ہے اس کو سرخرو ہونا ہے. بہت بہت شکریہ سر بات کرنے. تو الحمدللہ بڑی خیریت کے ساتھ یہاں ملت ٹائمز کا جو ایک افطار پارٹی آرگنائز کی گئی تھی اس کا بہت شاندار اہتمام رہا. افطار کے بعد ڈنر ہوا, اور اس میں جو ہے لوگوں نے اختر الواسع صاحب ہوں یا پھر کارگل سے جو سجاد صاحب آئے تھے, یا پروفیسر جو والی صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے اپنی باتیں رکھی. شمس تبریز قاسمی صاحب نے جو ہے مسجد اقصیٰ کو لے کر, فلسطین کو لے کر, کیونکہ لگ بھگ ملت ٹائمز پہ ابھی تک 10,000 ویڈیو, 10,000 ویڈیو میں 2,500 ویڈیو ہیں فلسطین, غزہ, حماس, ان کو لے کر ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو ہے ملت ٹائمز پہ آپ فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ
देखते रहते हैं। आज उसी को लेकर यहाँ पर इफ्तार भी था और इफ्तार के साथ साथ अलविदा के एक बड़े मौके पर जो हर साल जो है अल खुदुस डे मनाया जाता है उसको सेलिब्रेट किया था। और ये यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पर जो है फ़लस्तीन को लेकर, उसकी आज़ादी को लेकर ये दिन मनाया जाता है। आप तमाम लोग इस वीडियो को, पूरा प्रोग्राम देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। This program is presented by Hamdard Ruafza, the Drink of India.